أذنت لربها وحقت. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری قرآن کریم کی یہ کلاس جو کچھ وقفے کے بعد الحمدللہ پھر سے شروع ہو چکی ہے، اور اس کلاس کا بنیادی مقصد قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، ہماری اپنی زندگی قرآنی احکام کے ساتھ آراستہ ہو جائے، اور پھر اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہدایت اور انسانیت کی رہبری کے لیے عطا فرمایا، اس لیے اس کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک سورہ انسانی زندگی کی ہدایت اور اس کی کامیابی پر محیط ہے۔ ہمارا آج کا جو سورہ ہے سورہ انشقاق، یہ ایک اہم ترین سورہ۔ اس سورت کے سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر ایک اہم اسلامی عقیدہ ہے، اس کو ہم سمجھیں تو یہ سورت ہمارے لیے بہت آسان ہوگی۔ وہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی کا ایک یقینی خاکہ پیش کیا گیا، یعنی یوم آخرت اور یوم جزا، جس کو کہتے ہیں یوم الدین، بدلے کا دن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف الفاظ سے اس کو ذکر کیا، کہ یوم العاصفہ کہا، یوم الحسرہ کہا، یوم التغابن کہا، مختلف اس کے نام ذکر کیے گئے، اور کہیں پر اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کر۔ تو یوم قیامت، قیامت کا دن اور آخرت، یہ ایک ایسا دین اسلام کا عقیدہ ہے کہ جو کسی اور مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہم جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، ایسے ہی ان میں سے ایک اہم چیز ہے بعث بعد الموت پر، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی کا ملنا، یہ انتہائی یقینی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ایک اہم عقیدہ یہ دیا کہ
دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی اصل ہے، اور دنیا کی زندگی اس آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے لیے ہے، اور اس آخرت کے لیے کچھ اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرنے اور کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو یوم آخرہ، آخرت کا جو دن ہے، یہ ایک انتہائی اہم ترین دن ہوگا۔ اس عقیدے کا انسانی زندگی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، ان سب کے اثرات اور ان سب کی جو نسبت ہے، ان سب کا تعلق وہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی برا کام کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی بدی اور برائی کرے، کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ ایک انتہائی انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت کا تصور، آخرت کا تصور جو ہے وہ آخرت کا ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور وہاں پر اچھوں کو بخش دیا جائے گا اور بروں کو پکڑ لیا جائے گا، اور میزان عدل ہوگا، یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ جو آخرت کی جو چیزیں ہیں، یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ جس سے آدمی اپنی زندگی کے اندر بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ کہ کسی کا مال ڈبانا ہو تو آدمی اگر تھوڑی بھی حس اندر موجود ہے، کچھ بھی اگر ایمانی چنگاری موجود ہے، تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کسی کا مال ڈبا دوں تو اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے، کل قیامت میں پوچھا جاؤں گا۔ کسی کو آدمی اگر ستائے گا، کسی پہ ظلم کرے گا اور کسی کا حق مارے گا یا کسی سے بدسلوکی کرے گا، یا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق کسی قسم کی جو ہے اونچ نیچ ہو، تو ان چیزوں کے اندر سب سے پہلے اس کا یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آخرت کے اندر پوچھی جائیں۔ تو آدمی ان چیزوں کے اندر ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچنے میں اور معصیت سے اور منکرات سے بچنے میں آخرت کا جو تصور ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے، باس بعد الموت کا، کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کا، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کوئی فورس نہ ہو، کوئی پولیس نہ ہو، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی نگرانی نہ ہو، لیکن محض خدا کے خوف اور آخرت کے تصور سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو آخرت کا دن ہے، یہ دن، یہ انسانی زندگی پر بڑے اثرات جو ہے مرتب کرتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کو سوچنا بھی چاہیے، مسلمان کو، کہ وہ ہر موقع پر اس کا ذہن یہ ہو کہ یہ چیزیں کہیں آخرت کے اندر نقصان تو نہیں پہنچائیں گی۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، کہ ہر چیز میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے کہ کہیں اس سے ہماری آخرت خراب تو نہیں ہوگی، اور جس سے آخرت خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہو، وہ چیز چھوڑ دیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی جو ہے عمدہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی زرق برق کیوں نہ ہو، اور کتنی ہی اعلیٰ اور عالیشان کیوں نہ ہو، لیکن اس کو چھوڑتے تھے کہ کہیں ہماری اپنی آخرت نقصان میں نہ آ جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ وہ جو آخرت کا تصور ہے، اور اس سے پہلے جو قیامت کا جو دن ہے، وہ دن کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ سورہ انشقاق کے اندر اس تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کے اندر کیا کیا جائے گا۔
یہ اہم صورت ہے، اس لیے ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کو قیامت کا دن کیسے ہوگا دیکھنا ہو تو وہ سورہ انشقاق پڑھ لے، معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا دن کیسا ہوتا ہے۔ انشقاق کے معنی کیا ہیں؟ انشقاق کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے، انشقا، انشق، انشقاق، یہ مصدر ہے گرامیٹیکلی، اس کے معنی آتے ہیں پھٹ جانا۔ تو جو چیز پھٹ جائے گی اس کو اللہ نے سب سے پہلی آیت میں ذکر کیا کہ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سما کے معنی آتے ہیں آسمان کے، انشقت یہ جو ہے پاسٹ کا صیغہ ہے، اردو میں کہتے ہیں ماضی، یعنی گزشتہ گزرے ہوئے زمانے کا۔ لیکن عربک گرامر کے حساب سے جب اذا کو پاسٹ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ فیوچر کے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آسمان پھٹ گیا، بلکہ اذا کی وجہ سے عربک گرامر کی اس چھوٹے سی جو ہے پوائنٹ کی وجہ سے یہ ترجمہ ہوگا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، اذا کے معنی جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا۔ سورہ قاریہ کے اندر بھی اس کی کچھ تفصیل ذکر کی گئی تھی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ وہ جو دن ہوگا اس دن کے اندر پہاڑوں جیسی مضبوط اور وزنی اور بھاری مخلوق بھی وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے گی۔ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے نہ ہے، لیکن قیامت کا جو دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر آسمان کو بھی ختم کر دیں گے۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یوم تشقق السماء بالغمام، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یوم تشقق السماء، جس دن آسمان پھٹے گا، اور آسمان پھٹنے کے بعد بادل جیسی ایک چیز نیچے آئے گی اور وہ ہوگی فرشتے۔ دوسری آیت ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنا یأذن کے معنی یہاں پر ہے سننا، یعنی اس پھٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کو جو حکم دیں گے پھٹنے کا، تو یہ آسمان اس پھٹنے کے اللہ کے حکم کو سنے گا۔ اذنت لربها، کہ وہ سنے گا اپنے رب کو، اپنے رب کے حکم کو۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ حس پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کو چاہے جو چیز کا حکم کر دیں۔ تو آسمان کو جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے پھٹنے کا، تو یہ آسمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اپنے رب کے حکم کو سنے گا۔ وحقت، اور وہ اسی کے لائق ہے، اور اس کے لیے یہی حق ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو ادینا، اذنت لربها کا ترجمہ ہوگا کہ وہ آسمان اپنے رب کی بات کو سنے گا، اپنے رب کے حکم کو سنے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوگا؟ پھٹنے کا، تو لہذا وہ پھٹ جائے گا۔ وحقت، حق یحق کے معنی لائق ہونا، حق ہونا، تو حقت کا ترجمہ ہوگا اور وہ اسی کے لیے لائق ہوگا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں ہو جائیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ ایک وہ مخلوق جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی جان نہیں رکھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مخلوق جس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، جان رکھی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، انسان جس کو کہتے ہیں، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہم اپنی مرضی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہماری اپنی مرضی، ہمارا اپنا موڈ اور ہماری اپنی چاہت، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ
اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آسمان جیسی ایک مخلوق اللہ کی، کہ جس کے اندر نہ کوئی عقل ہے اور نہ جس کے اندر کوئی جان ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے گا، وہ بھی اللہ کے حکم کو مانے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے گا، وَحُقَّتْ، اور وہ اسی کے لیے لائق ہے اور وہ اسی کا حقدار ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے۔ تیسری آیت ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ یہ بھی منظر اسی قیامت کے دن کا ہے کہ آسمان پھٹے گا۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ سورہ فجر کے اندر یہ آیت آئی تھی کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی دنیا کی زمین کو ٹکڑے کر کر یا دنیا کی زمین کو مزید پھیلا دیا جائے گا، جیسا کہ چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو چمڑے کو پھیلایا جائے تو چمڑا پھیل جاتا ہے، ایسے ہی زمین کو پھیلا دیا جائے۔ تو مدہ یا مدو کے معنی آتے ہیں پھیلانا، اسی سے ہے مدت۔ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے، کہ جب زمین کو پھیلایا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع فرمائیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، وہ سب کے سب اس دھرتی پر ہوں گے، اس روئے زمین پر ہوں گے۔ اس لیے یہ جو زمین ہے یہ کافی نہیں ہوگی، اس کو مزید اور پھیلایا جائے گا تاکہ پورے کے پورے انسان بیک وقت کے اندر اس زمین پر آ جائے، اس لیے زمین پھیلائی جائے گی۔ روایت میں ہے کہ جب زمین پھیلائی جائے گی اور سارے انسان اس زمین پر ہوں گے، تو ہر آدمی کو جو زمین کا حصہ ملے گا وہ صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ وہ پیر رکھ سکتا ہے، یعنی ہر آدمی اس قیامت کے دن ہوگا تو اس کے لیے زمین کا صرف اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا کہ وہ پیر رکھ سکے، زمین پر پیر ٹکا سکے، اس کے زیادہ اس کے علاوہ کوئی اور زمین کا حصہ اس کو نہیں ملے گا، یعنی ساری زمین انسانوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، چوتھی آیت ہے کہ وہ زمین ڈال دے گی ما فیہا، جو اس کے اندر ہے۔ القا یلقی، القان کے معنی آتے ہیں ڈالنا، پھینکنا، تو القت وہ زمین ڈال دے گی ما فیہا، جو کچھ چیزیں اس کے اندر ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب باہر پھینک، وتخلت، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ تخلا یتخلا تخلیاً کے معنی آتے ہیں خالی ہو جانا۔ اب زمین کیا چیز ڈالے گی؟ تو روایت میں ہے کہ زمین اس کے اندر جتنے مردے ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے، ان سب کو وہ باہر ڈال دے گی۔ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر کے اندر تشریف لائیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ جو ہے باہر آئیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے۔ تو ما فیہا سے یہ ہے کہ جو اس کے اندر ہے، یعنی اس کے اندر انسانی مردے ہیں، وہ سب کے سب دوبارہ باہر آئیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، ان کی ذات قادر ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے اندر ایک نہیں کئی جگہ الگ الگ مثالوں سے سمجھایا کہ جو اللہ بغیر کسی نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ جب انسان تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زندگی بخشی، اس کی شکل و صورت بنائی، اس کے اندر اس میں روح کو ڈالا،
اور اس کے لیے سب کچھ چیزوں کا انتظام کیا، اور جب وہ مر جائے اور مٹی ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ جو زمین ہوگی، یہ جتنے انسان ہوں گے وہ سب کو اس باہر ڈال دے گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ ہے کہ زمین اپنے جتنے خزانے اس کے اندر ہوں گے وہ سارے خزانے جو ہے باہر ڈال دیں۔ زمین کے اندر ہزاروں قسم کے مائنس ہیں، بڑے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا کے رکھے، وہ سارے خزانے اس دن باہر ڈال دیں۔ لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ جو مخلوق، یعنی جو انسان زمین کے اندر دفن کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ وہ تخلت، اور وہ جو ہے خالی ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وہ ساری چیزیں باہر ڈال دے گی۔ پھر پانچویں آیت ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو ذکر کیا کہ یہ جو زمین ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنے گی، یعنی اللہ جو اس کو حکم دے اور جو اس کو حکم دے زمین تابع ہے۔ والسماء مطویات بیمینی، یعنی چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے، ان کے علم کے اور ان کی اجازت کے باہر ہو، ان کے قدرت کے باہر ہو۔ لہذا زمین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے، وحقت، اور اس کے لیے یہی لائق ہے، یعنی وہ اسی کی حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی جائے۔ تو گویا پہلی جو آیت تھی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کا تعلق آسمان کے ساتھ، اور جو دوسری آیت ہے یہاں پر پھر وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کا جو تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ، یعنی جیسے آسمان اللہ کے حکم کی تابعداری کرے گا، فرمانبرداری کرے گا اور اس کے لیے وہی لائق ہے، ایسے ہی زمین بھی اپنے رب کی بات کو سنے گی اور وہ اسی کی حقدار ہے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، کیونکہ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اشارہ کیا کہ زمین و آسمان کے اللہ مالک ہیں۔ تو جب اللہ زمین و آسمان کے مالک ہیں، نظام وہ چلاتے ہیں، پیدا انہوں نے کیا ہے، تو زمین و آسمان سنیں گے بھی کس کا؟ اللہ ہی کا سنیں گے۔ یہ طبعی اور عقلی بات ہے، فطری بات ہے کہ خالق بھی وہی ہیں، قادر بھی وہی ہیں، تو لہذا اگر کسی کا حکم چل سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ ان پانچ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ایک فطری چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، یا جو ہے یہ حرف ندا پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے آتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یا ایھا کے معنی آتے ہیں اے الانسان، اے انسان، تو اس سے عام انسان مراد ہے، جنرل، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، انکا کادح، انکا بے شک تو، کادح، کادح کدح یکدہ، کدحن کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ انکا کادح الی ربک، کہ تو اپنے رب کی طرف کوشش کر رہا ہے، کدحن ایسی کوشش، فملاقی، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، یعنی ہر انسان اپنے رب کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسی کوشش کہ پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فملاقی ہی ملاقات کرے گا۔ کادحن کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کوشش کرنے والا۔ کدحن یہ اسی کا مصدر ہے، کوشش۔ ملاقی ہے، لاقا یلاقی کے معنی آتے ہیں ملنا، ملاقات کرنا۔ تو اے انسان تو اپنے رب کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فملاقی، تو اس سے ملنے والا ہے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔
یہاں ایک بہت بڑی اہم چیز اللہ نے ذکر فرمائی کہ انسان چاہے وہ اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے چور ڈاکو ہو، چاہے نیک متقی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، دنیا کے اندر ایک محنت میں لگا ہوا ہے، ایک کوشش میں لگا ہوا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کسی خاندان قبیلے کے ہوں، کسی برادری کے اور کاسٹ کے ہوں، وہ ہر کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایک کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک جستجو میں لگا ہوا ہے، ایک کام کاج میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کا جو کام کاج ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ کی طرف پہنچ جائے گا، اللہ سے ملاقات کر لے گا، تو گویا رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اب اس میں یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا آدمی تو اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن برا آدمی کیسے؟ جیسے چور ہے، چوری کر رہا تو وہ اللہ تک کیسے پہنچ رہا؟ ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈال رہا تو وہ اللہ تک کیسے پہنچ رہا؟ کوئی آدمی برائی کر رہا تو اللہ تک کیسے پہنچنے کی کوشش کر رہا؟ یعنی اس کا جو عمل ہوگا گناہ کا، چوری کا، برائی کا، بے حیائی کا، بدعملی کا، یہ عمل بھی اللہ سے چھپے گا نہیں، یہ عمل بھی اللہ تک پہنچ کے رہے گا، اور پھر کل قیامت کے دن یہ انسان اللہ سے ملاقات کرے گا، اس کے اللہ سے کے سامنے پیشی ہوگی، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کی جو جستجو تھی، اس کی جو محنت تھی، وہ کارگر ہوئی، فائدہ مند ہوئی یا نقصان دہ ہوئی۔ یعنی دنیا کے اندر آدمی محنت کر رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ اچھا ہو، محنت کی منزل صحیح ہو، تو اگر صحیح راستہ چوز کرے گا، صحیح راستہ اختیار کرے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی منزل صحیح پائے گا، اور اگر یہی انسان غلط چیزوں پہ پڑ جائے گا، کوشش کرے گا، جیسے چور چوری کرنے میں کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، تب جا کے وہ چوری کے اندر کامیاب ہوتا ہے، تو یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ بھی قدحن ہے، یہ بھی ایک جستجو میں لگا ہوا ہے، اور اس کی کوشش بھی رب تک پہنچنے والی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی کوشش کو، اور پھر یہ چور اپنی چوری کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ ملاقی اللہ سے ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو بتائیں گے کہ تیری محنت تیرے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، کہ تو نے جستجو کی، محنت کی، لیکن محنت کا جو رخ تھا، محنت کا جو میدان تھا، وہ غلط تو نے اختیار کیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک، کہ تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو انسان کو دنیا کے اندر صحیح میدان محنت کا، صحیح فیلڈ اپنی جستجو کے لیے چوز کرنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اس کی محنت کا صحیح نتیجہ اور رزلٹ نکلے، ورنہ آدمی اگر غلط میدان اختیار کر لے گا اور اس کے اوپر اپنی زندگی کھپا دے گا، لگا دے گا، تو پھر آخرت کے اندر سب سے بڑے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لائف دی ہے، جو زندگی دی ہے، وہ اتنی، یعنی بالکل معمولی نہیں ہے کہ آدمی جس چیز پہ چاہے لگا دے، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آدمی کا بڑا قیمتی ہے، اس لمحے کے اندر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے زندگی کے اندر کیا کمایا، اس لیے کبھی آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچے، غور کرے کہ ہماری اپنی زندگی کا ہم نے جو حصہ ہے، محنت کا، جستجو کا، کام کاج کا، کتنا ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کتنا ایسا ہے جس کا ہمارا، یعنی آخرت میں پکڑ کا، نقصان کا ذریعہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات، ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا، اور اس نے جو ہے یہ کہا کہ میرے پاس ایک فن ہے، میرے پاس ایک کلا ہے، فنکار تھا، کلاکار تھا، کہ اگر آپ جو ہے مجھے اجازت دے تو میں اپنے فن کا آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں، کیونکہ بادشاہ کے سامنے جب کوئی فن دکھایا جاتا، کوئی ہنر دکھایا جاتا، تو امید یہی ہوتی ہے کہ انعام ملے گا، تو اس نے ہارون رشید سے بھی اجازت چاہی، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ، تو اس نے اپنے بستے سے، اپنے بیگ سے کچھ سوئیاں نکالی، سوئی ہوتی ہے چھوٹی باریک سی، اور اس نے زمین پر اس کو رکھا، اور اس کے بعد بڑی مہارت کے ساتھ اس نے ایک باریک سوئی نکال کر اس انداز سے پھینکی کہ وہ دوسرے سوئی کے ناکوں سے ہوتے ہوئے گزر گئی، تو اس کا جو اپنا فن تھا، اس کی اپنی ایک محنت تھی، ایک جستجو تھی جس پہ اس نے وقت کھپایا تھا، لگایا تھا، اور سب دیکھ کے حیران تھے، دم بخود تھے کہ واقعی
اس نے کتنی محنت کی ہوگی کہ ایک سوئی کو کئی سوئی کے ناکوں پہ سے گزار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے تب جا کے اس نے سیکھا اور کامیاب ہوا ہوگا۔ اب سب کوئی بادشاہ کا منہ دیکھنے لگے، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو 10 درہم انعام میں دو، اور یہ کہا کہ 10 کوڑے لگاؤ، 10 درہم انعام میں دو اور 10 کوڑے لگاؤ۔ 10 درہم دیے گئے انعام میں اور پھر 10 کوڑے لگائے گئے۔ بادشاہ تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ ان سے سوال کر سکے کہ آپ نے کوڑے کس پاداش میں لگائے۔ بعد میں جب موڈ اچھا ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ نے 10 درہم دیے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے انعام دیے، لیکن آپ نے 10 کوڑے کیوں لگائے؟ تو ہم رشید نے کہا کہ اس نے اتنی قیمتی زندگی کو دنیا کے ایک چھوٹے سے فن سیکھنے پہ لگا دیا، اگر یہی چیز جس کے ذریعے سے اپنی کچھ آخرت کی فکر کرتا تو شاید بہت کچھ سرمایہ اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کر لیتے۔ تو اپنے وقت کے ضائع کرنے پر میں نے اس کو تنبیہ کے طور پر، احساس کے طور پر میں نے 10 کوڑے لگائے کہ تم نے اپنی زندگی کا وقت جو ہے ضائع کیا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، کہ جس سے ہماری اپنی آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی اس سے ہم اپنی نیکیاں سمیٹ نہیں سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ایسے دنیا بھر کے فنون ہیں، دنیا بھر کے کام کاج چیزیں ہیں، آدمی صرف اپنی دنیا کے لیے کر رہا لیکن آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے انک کادح الی ربک، کہ تو محنت کرتے ہوئے اپنے رب تک پہنچنے والا ہے، تو ملاقی، اور پھر وہاں رب سے ملاقات ہوگی، اور وہاں جب ملاقات ہوگی تو 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سمجھایا ہے کہ وہاں ملاقات کے بعد 2 ہی چیزیں ہوں گی۔ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا چیزیں ہوں گی؟ انسان کے سامنے 2 راستے ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کا جو صحیفہ ہوگا، ان کا جو نام اعمال ہوگا، وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا، اما کے معنی آتے ہیں بہرحال کے، من، یہ جو ہے گرامٹیکلی اس میں موصول کہتے ہیں اس کو، من جو اوتیا، کہ جس کو دیا جائے، تو اما من، کہ جس کو دیا جائے، کتابہ، اس کی کتاب، وہ کتاب کون سی ہوگی؟ یعنی وہ کتاب ہوگی جس کے اندر اس کی اپنے دنیا بھر کے اس نے جو کیے تھے کام کاج، اس کے حرکات، اس کے سکنات، اور اس کی جو ہے نا زبان کی چیزیں، اس کے کان کی چیزیں، اس کے اپنے جو ہے اعضاء و جوارے سے اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، کرامن کاتبین، جو فرشتوں نے لکھ کے اس کے پاس لے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے تھے، یعنی انسانی جو دفتر ہوگا، جو اس کے اپنے جو ہے نیکیوں اور برائیوں کا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، تو وہ شخص کہ جس کو اس کی کتاب دی جائے، بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں، تو بعض تو وہ ہوں گے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے، اور پھر دائیں ہاتھ میں کتاب کا مل جانا، تو یہ گویا اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی جو ہے کامیاب، دائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال کا مل جانا اس آدمی کے کامیاب ہونے کی علامت ہوگی۔ تو اس آدمی سے کیا کیا جائے گا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سوفا کے معنی آتے ہیں ان قریب، یحاسب، حاسب یحاسب معنی حساب لے، یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا، ہلکا حساب لیا جائے گا۔ یسیرا کے معنی آتے ہیں ہلکا، آسان حساب۔ آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اس آدمی کی جو ہے کتاب یوں رکھی جائے گی اور پھر آگے بڑھا دیا جائے گا، یعنی کچھ اس میں سے پوچھا نہیں جائے گا، صرف اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور پھر آگے بڑھ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں آسان حساب۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ منو قشا عذبا، کہ جس سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو پھر تو وہ پکڑا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی
حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بعض مرتبہ یہ دعا سنی ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، میرا حساب آسان فرما۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن امت کو ضرورت تھی اس بات کی، اس لیے آپ نے ہم اور آپ کے لیے یہ تعلیم دی، یہ دعا سکھائی کہ اللہ آسان حساب ہمارا عطا فرما۔ تو آسان حساب کے اندر کوئی سوال نہیں ہوگا، کسی قسم کی جو ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، صرف ایک نظر ڈالی جائے گی اور آگے بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب، اس کو کہتے ہیں حساب یسیر۔ تو جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب ہی کیسا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر نظر ڈالی جائے گی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان پر نظر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ بغیر نظر ڈالے ہوئے یعنی بغیر کسی حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جن کے دائیں ہاتھ میں یعنی جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور پھر ان کا ہلکا اور آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ نبی آیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے۔ انقلبا ینقلب، انقلاب کے معنی آتے ہیں الا کے ساتھ جانا، پلٹنا، الا اہلہ، اہل اپنے گھر والے، اپنے لوگ، مسرورا خوشی کے ساتھ۔ جیسے اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جب کوئی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، جب کوئی اچھا یعنی ٹاپ رزلٹ جب بچہ جو ہے پاس کرتا ہے، تو وہ کتنی خوشی کے ساتھ اپنے خاندان کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے فیملی کی طرف لوٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک کو میں اپنا رزلٹ بتاؤں تاکہ ہر ایک کے ذریعے سے میری تعریف ہو جائے۔ تو وہاں قیامت کے اندر بھی یہی منظر ہوگا، پوری انسانیت کا سمندر ہوگا، اور اس میں کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیں گے اور ہلکے سے حساب سے اس کو فارغ کر دیں گے، تو انتہائی خوشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ لوٹے گا اپنے لوگوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی۔ 10ویں آیت ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بالکل اس کا اپوزٹ، کیونکہ دو چیزیں ہوں گی، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اور آخرت کا دن اسی لیے رکھا گیا تاکہ بدلہ ملے کہ کون ایسا ہے جو نیکی کرنے والا، کون ایسا ہے جو برائی کے اندر لگنے والا، تاکہ دونوں کو پتہ چل جائے کہ نیکی کرنے والا فائدے میں ہے، برائی کرنے والا نقصان میں۔ تو یہ بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا اسی لیے ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو دونوں برابر ہیں، نیکی اور برائی کرنے والے برابر ہیں، ہرگز ایسے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ تو دوسرا جو اپوزٹ ورژن ہوگا، دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ من اوتیے کتابہ وراء ظہر، کہ جن کا نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ وہ اما، اور رہا وہ شخص، اوتیہ کتابہ، اوتیہ کے معنی آتے ہیں دیا جانا، کتابہ ان کا نام اعمال، وراء پیچھے، ظہر کے معنی آتے ہیں پیٹھ کے، ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اب پیٹھ کے پیچھے سے کیسا دیا جائے گا؟ مفسرین نے اس کی شکل لکھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ موڑ کے پیچھے کر دیا جائے گا، جیسا کہ جب کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گرفتار کر کے، اریسٹ کر کے، تو پیچھے اس کے ہاتھ رکھ کر اس کو ہتھکڑیاں پہنائے جاتے ہیں، یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے۔ تو ایسے ہی وہاں کا جو مجرم ہوگا قیامت کا، کہ اس کو اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف موڑ کر پیٹھ پیچھے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ ناکام ہے، یہ اپنے زندگی کے اندر ناکام ہو چکا ہے، اور زندگی گزارنے کے اندر اس نے جو جد و جہد کی تھی، جو کوشش کی تھی، اس کی کوشش ساری کی ساری ناکام گئی، اس کی ساری زندگی خاک میں مل گئی، کوئی اب یہ نفع اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ 11ویں آیت یہ ہے کہ وہ پکارے گا موت کو۔ صوفہ کے معنی ہوتے ہیں ان قریب کے، دعا یدعو کے معنی آتے ہیں بلانا، پکارنا، ثبورا
صبور کہتے ہیں موت کو، صبور کہتے ہیں ہلاکت کو۔ تو وہ پکارے گا واہ صبورا، ہائے ہلاکت، تو وہ پکارے گا کہ ہائے اس وقت میری موت آ جاتی، لیکن چونکہ اٹھے گا ہی موت سے، تو ایک مرتبہ موت آئے گی، دوبارہ موت نہیں آ سکتی۔ لیکن اب وہ نسیم منسیہ اپنے آپ کو مٹا دینا چاہے گا کہ کوئی مجھے نہ پہچانے اور میں بالکل مٹ کے ختم ہو جاؤں، موت کا شکار ہو جاؤں، لیکن اب وہاں پر موت آنے والی نہیں ہوگی۔ تو فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آ سکتی۔ ویصلی سعیرا، اور پھر وہ جو ہے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ سلیہ یسلا کے معنی آتے ہیں یعنی داخل ہونا، جانا۔ سعیرا، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، داخل ہو جائے گا۔ 13ویں آیت ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، جبکہ اس کی جو پاسٹ کی جو زندگی تھی نا، دنیا کی زندگی، وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ انہ کانا، کہ وہ فی اہلہ اپنے گھر والوں میں مسرورا، خوش تھا، مگن تھا، یعنی بالکل آخرت سے غافل تھا، حساب و کتاب سے غافل تھا، خدا کی سامنے پیشی سے غافل تھا، اچھے اور برے کی جزا سزا سے بالکل جو ہے غافل تھا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ گھر میں تو یعنی دنیا کی زندگی تو بہت خوش و خرم گزار کے گیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ پکڑ ہو جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، تو اپنے گھر والوں میں بہت خوش۔ اسی پر یہاں پر ہم اپنی جو ہے کلاس کو اینڈ کریں گے۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک منظر نامے کو ہم انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ جو دن ہوگا وہ کس درجے ڈینجر اور کیسا خطرناک ہوگا، کہ جس میں آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوق جو ہے پھٹ کے ختم ہو جائے گی، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی جب زمین و آسمان جیسی چیز ہی اپنی جو ہے حقیقت کھو دے گی، تو انسان کو تو کتنا ڈرنا چاہیے اور کتنا خوف کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنی جستجو کو اور اپنی محنت کا جو میدان ہے، اپنی جو کوشش کی جو فیلڈ ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، تاکہ اپنے رب سے جب ملاقات ہو تو وہ ان لوگوں میں ہو کہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ان کا ہلکا سا حساب لے لیا جائے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ لوٹیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر دنیا کی زندگی ناکام ہو جائے آخرت کے اندر، تو پھر دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں نام اعمال وہ بھی پیٹ پیچھے سے ملے گا، اور وہ انتہائی جو ہے موت پکارے گا، لیکن موت آنے والی نہیں ہوگی۔ اور پچھلی زندگی دیکھا تو بہت خوش و خرم زندگی تھی۔ تو اصل چیز اس صورت کے اندر یہ ہے کہ ہم اس دن کی، اس آخرت کے دن کی تیاری کریں، تاکہ ہمارا ہر عمل اس دن ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ یہی سب سے بڑی جو ہے اس صورت کا اور ان آیتوں کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس دن کی کامیابی اور حقیقی خوشی نصیب فرمائے۔ آمین۔